کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فن الاول جو آج بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، فن الاول علم المعانی، اصل جو کتاب جو تھی مفتاح العلوم علامہ یعقوب سکاکی کی، اس کی قسم ثالث کی انہوں نے تلخیص کی تھی، اور قسم ثالث میں جو تھے علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع تھا۔ اس میں سے سب سے پہلے علم المعانی کا بیان آج ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے مقدمہ اور خطبہ بیان کیا گیا، جس کے اندر جو تھی مفید باتیں تھیں جو اس علم سے تعلق رکھتی تھیں، کیونکہ کسی بھی فن کو ذکر کرنے سے پہلے اس سے متعلق کچھ نہ کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جو اس فن میں ممد و معاون ہوا کرتی ہیں۔ آج جو ہے یہ سب سے پہلے علم الاول، فن الاول علم المعانی ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ الفاظ سے ہوا کرتا ہے، تقدیم و تاخیر، مسند لے مسند، ذکر و حذف، ایجاز، اتناب، مساوات۔ فن الاول جو علم المعانی ہے اس کے اندر 8 ابواب بیان کی جائیں گے۔ مسند لے کا بیان، احوال اسناد خبری، مسند کا بیان، ذکر و حذف کا بیان، قصر کا بیان، ایجاز، اتناب کا بیان وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہے، فن الاول علم المعانی 8 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، مختصر حال کی، یعنی کلام مختصر حال کی مطابقت کا رعایت کی جاتی ہے۔ اس میں مختصر حال کی مطابقت کی رعایت کی جاتی ہے۔ اس میں فصاحت اور بلاغت دونوں ہوتی ہیں، معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، اور ساتھ ہی ساتھ مختصر حال کی رعایت کرنا۔ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر فن الاول علم المعانی کو مقدم کیا علم بیان پر۔ علم البیان پر کیوں مقدم کیا، آخر کیا وجہ تھی اس کی؟ تو کہیں گے کہ یہ جو ہے نا علم البیان کے مقابلے میں مفرد کے درجے میں علم کیا ہے، علم معنی جو ہے علم بیان کے مقابلے میں مفرد کے درجے میں ہے، اور مفرد جو ہوتا ہے طبی طور پر مرکب کے اوپر مقدم ہوتا ہے، اور علم بیان جو ہے وہ مرکب کے درجے میں ہے۔ کیسے؟ ایک تو اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ علم المعانی جو معتبر ہے، یہی چیز جو ہے معتبر ہے علم بیان کے اندر بھی۔ علم معانی کا جو مرجع ہے، دار و مدار، وہی چیز معتبر ہے کس کے اندر، علم بیان میں، علم بیان میں بھی۔ تو مفرد ہونے میں شریک ہوگا یہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور پائی جاتی ہے اس کے اندر کہ معنی واحد کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا، جو وضو اور خفا میں کیا ہوں، اوپر نیچے ہوں۔ یہ علم بیان کے اندر ہوتا ہے کہ معنی واحد کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا، وضو اور خفا کے اعتبار سے جو الگ الگ ہوں۔ جیسے ہم کہیں گے کہ زید سخی ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں زید سخی۔ ایک یہ ہوا زید کے لیے سخاوت کا ثبوت پیش کیا ہم نے، اس کے لیے یہ ہم لائے، اور ایک یہ ہے اس کو سخاوت ثابت کرنے کے لیے زید کثیر الرماد، زید زیادہ راہ والا ہے، اور ایک جو ہے اسی نے زید محذول کیا ہے، زید محذول الفصل، زید جو ہے محذول العجل، زید جو ہے دبلے بچھڑے والا ہے، دبلے بچھڑے والا ہے۔ اس کے دیکھیے اس کی سخاوت کو ثابت کر رہے ہیں کئی طریقے سے،
لیکن ہے معنی واحد، سخاوت ہی ثابت ہو رہی ہے۔ سخاوت کا سامنا جو ہے زید کثیر، زید سخی، یہ آسان ہے۔ زید کثیر الرماد، زید زیادہ راکھ والا، راکھ کب ہوگی؟ مہمان زیادہ آئیں گے۔ مہمان کب آئیں گے؟ اچھا لکڑی جب زیادہ جلیں گی، لکڑی کب زیادہ جلیں گی؟ کھانا زیادہ بنے گا، زیادہ پکے گا۔ اور کھانا کب زیادہ پکے گا؟ مہمان زیادہ آئیں گے، لہٰذا زید سخی۔ زید جو ہے دبلا بچھڑے والا ہے۔ دبلے بچھڑے والا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے مہمانوں کی کثرت ہوتی ہے، اور جب مہمانوں کی کثرت ہوتی ہے تو چائے بہت بنتی ہے، اور چائے بنتی ہے تو اس کے لیے دودھ خرچ ہوتا ہے، لہذا سارا جو دودھ ہے وہ گائے کا جو ہے چائے میں خرچ ہو جاتا ہے، بچڑے کو پینے کو نہیں ملتا۔ تو ایک ہی چیز وہی سخاوت پہ دلالت کری کئی طریقوں سے۔ کئی طریقوں سے تو یہ مرکب کے درجے میں ہوا، اور مفرد جو ہوتا ہے طبی طور پر مرکب پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں الفن الاول علم المعانی، پہلا فن ہے علم المعانی۔ علم معانی کہتے ہیں کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے عربی الفاظ کی ان احوال کو جانا جائے جن کے ذریعے سے کلام مختص حال کے مطابق ہوتا ہے۔ عربی الفاظ کے ان احوال کو جانا جائے جن کے ذریعے سے کلام مختص حال کے مطابق ہوتا ہے۔ فن الاول علم المعانی قدمہ علی البیان، اسے مقدم کیا علم بیان پر، لکونہ منہ، اس لیے کہ یہ اس کے مقابلے میں، علم بیان کے مقابلے میں بمنزلۃ، ایسے ہی ہے جیسے کہ مفرد مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ لکونہ منہ، اس لیے کہ یہ جو ہے علم البیان کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ بمنزلۃ المفرد من المرکب، جیسے کہ مفرد مرکب کی منزل ہے۔ کیوں؟ لأن رعایت المطابقت لمختص الحال، اس لیے کہ مختص حال کی مطابقت کی رعایت، مختص حال کی مطابقت کی رعایت وہو مرجع علم المعانی، اور وہ کیا ہے؟ یہ علم معانی کا مرجع ہے، علم معانی کی جو ہے دار و مدار ہے، یہی چیز معتبرۃ فی علم البیان، علم بیان میں بھی کیا ہے؟ معتبر ہے، لیکن کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ مع زیادتی شیء آخر، علم بیان میں ایک دوسری چیز کے زیادتی کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ایراد المعنی الواحد، اور وہ کیا ہے؟ معنی واحد کو ادا کرنا فی طرق مختلفہ، مختلف طریقوں سے۔ تو اس طرح سے اس کے اندر دو جز ہو گئے اور اس کے اندر ایک جز ہوا، تو ایک جز ہونے کے اعتبار سے یہ مفرد کے درجے میں ہوا، اور وہ دو جز ہونے کے اعتبار سے مرکب کے درجے میں ہوا، اور مفرد جو ہوتا ہے طبی طور پر مرکب پر مقدم ہوتا ہے، لہذا علم بیان پر علم معانی کو مقدم کیا۔ اب یہاں سے اس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، متن دیکھیں گے، وَهُوَ علم يُعْرَفُ بِهِ احوال اللفظ العربی، اور علم المعانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظی عربی الفاظ کی ان حالتوں کو جانا جائے جن کے ذریعے سے التی یطابق بحل مقتضی الحال، جن کے ذریعے سے لفظ جو ہوتا ہے وہ مقتضی حال کے کیا ہوتا ہے؟ مطابق ہوتا ہے۔ وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی لفظ کی ان حالتوں کو جانا جائے جن کے ذریعے سے لفظ جو ہوتا ہے مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہوئی۔ اب یہاں پر اس کے بارے علم بیان فرمایا، تو اب ملکہ ہے جس کے ذریعے سے وہ قادر ہوتا ہے ادراکات جزیہ پر، جزئی چیزوں کے ادراکات پر قادر ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک الگ تفصیلی بحث ہے، چلیں کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی